ان انتہوا، پس اگر وہ پھر نافرمانی کریں، فإن اللہ بما یعملون بصیر، پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے۔ ورنہ تم نے پریشان نہیں ہونا، تم نے اپنا کام کرنا ہے۔ اگر وہ کافر نافرمانی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوٹ کے آئیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے۔ اگر کافر لوٹ کے آئیں تو پھر جان لو اللہ تمہارا مددگار ہے۔ پھر خود ہی فرمایا نعم المولا و نعم النصیر، اے بتاؤ وہ کتنا اچھا مددگار، کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، وہ بدقسمتی قوم ہو پھر جو اپنے مالک کی ایسی باتیں سن کر بھی، اتنی خوشخبریاں سن کر بھی، جو پھر جا کے کافروں کے آگے سر جھکائے اور کافروں کے جناب چرنوں میں منہ مارے اور پھر انہی سے بھیک مانگے اور انہی کے آگے گھٹنے ٹیکے اور رب کی سرعام نافرمانی کرے، پھر ذلت اور رسوائی اس کا مقدر تو بنے گی نا۔ اس لیے مسلمان اپنے دلوں میں کوئی غیرت دینی پیدا کرے، کوئی جذبہ ایمانی پیدا کرے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اب تک جو ہم سنتے رہے نا لوگوں سے، دین کا انداز وہ نہیں ہے جو ہم نے سنا ہے، دین کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ ہم نے سمجھا تھا شاید دین پتہ کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں محفلوں کا انداز ایسا بن گیا، رنگ پرنگے نعت خواں آ گئے، انہوں نے جناب وہ پہلے ریڈی میڈ انداز سے وہ تیاریاں کر کے آئے جیسے سنگر ہوتے ہیں گانا گانے والے، اور انہوں نے آ کے قوم کو نچوایا اور پھر پیسے بٹورے اور گئے۔ لوگوں نے سمجھا شاید یہ دین ہے، اور کئی خطیب ایسے پیدا ہوئے۔ میں دین پڑھنے سے پہلے میں نے بہت سارے علماء کے خطابات سنے۔ لوگ تو محفل میلاد میں صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سالہ زندگی، پہلی 4 سالہ زندگی اس کی کہانیاں سناتے رہے کہ حضور کی ولادت ایسے ہوئی، پھر وہاں پہ یہ ہوا، پھر اماں حلیمہ پاک آئیں، پھر لے کے چلی گئیں، پھر وہاں تک ہی بس رہتے، آگے کوئی بھی نہیں بڑھا۔ ہمیں تو تب پتہ چلا جب ہم نے قرآن پڑھا کہ حضور نے میدان بدر میں کافروں کے خلاف تلوار بھی اٹھائی ہے۔ ہمیں تو یہ کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، ہم نے سمجھا تھا شاید صرف یہی دین ہے، اور یہی سمجھا تھا جناب وضو ایسے کرنا ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے، بس یہاں تک ہی رکھا گیا۔ اور کئی لوگ آج بھی کہتے ہیں جی ہم نمازیں ہی ہماری سیدھی ہو جانا بڑی بات ہے۔ میرے بھائی یہ دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا وہ وہی ذات ہے اللہ تعالیٰ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر اس لیے بھیجا تاکہ یہ دین سارے ادیان پر غالب کر دیا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ دین سارے ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور غالب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ غالب ہونے کا یہی مطلب ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہوں؟ نہیں، غالب ہونے کا مطلب کچھ اور ہے۔ غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلامی نظام کا حکم چلے، اسلام کی حکمرانی چلے، پوری دنیا میں فیصلہ قرآن کرے، پوری دنیا میں فیصلہ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان کرے، دین اسلام تخت پر ہو، اسلام یہ حاکم کا غالب کا یہ مطلب ہے۔ وہ تو ہوا ہی نہیں۔ اچھا آپ یہ دیکھیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، بڑی قابل توجہ، آپ نے پوری توجہ سے یہ بات سننی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ شریف میں ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی نا، اس میں اصول بنا دیے گئے۔ کافروں کے لیے یہ تھا سب سے پہلی بات کہ کافر جو ہے نا وہ کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائیں پھر ہمارے برابر ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ یہ سب سے پہلا پیغام یہ تھا۔ اگر وہ اتنے بدقسمت ہیں کہ وہ کلمہ شریف نہیں پڑھتے، مسلمان نہیں ہوتے، پھر اگلا حکم یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کی اطاعت میں آ جائیں، اپنی مذہبی عبادات رسم و رواج وہ کرتے رہے، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، وہ اپنی عبادات جو مرضی کرے، اسلامی ریاست میں اپنی عبادات وہ کرتے رہے، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، لیکن حکمرانی اسلام کی چلے گی۔ یہ پہلی شرط تھی۔ یہ نہیں ہوگا کہ حکمرانی کسی اور کی نہیں ہوگی، وہ اپنی عبادات پر عمل کرتے رہے،
وہ اپنے مندر بنائیں اپنے پیسوں سے، یہ نہیں ہے کہ حکمران ہی بنا کے دیں گے، وہ اپنے گردوارے بنائیں اپنے پیسوں سے، وہ اپنی عبادت گاہیں جو مرضی کریں وہ، لیکن حکمرانی دین اسلام کی چلے گی، اور اسلام کے خلاف بک بک بھی نہیں کریں گے، وہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، اگر کھڑے ہوئے وہ تو پھر حربی ہوں گے، پھر مار دیے جائیں گے۔ وہ اپنا کام سے کام رکھیں، ساتھ فدیہ جزیہ بھی دیا کریں، ٹیکس بھی دیا کریں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اسلام کا اصول تھا۔ اور تیسرا یہ تھا اگر یہ بھی نہیں مانتے تو پھر جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ اکبر، تاریخ بدل گئی۔ آج کافروں کا یہ پیغام ہے ہمارے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی نمازیں بھی پڑھیں، نمازوں سے کوئی کافر نہیں روکتا آپ کو، کسی بھی ملک میں چلے جائیں ہر جگہ مساجد آپ کو کھلی ملیں گی۔ امریکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا بدماش ہے، لیکن مساجد تو مسلمانوں کی وہاں پر بھی ہیں، چل رہی ہیں۔ اور کئی لوگ ہمارے دعوت اسلامی والے بھائی وہ ویڈیو سینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کئی مندر خرید کر ہم نے جو ہے نا وہاں مسجد بنا دی ہے، یہ بھی کئی خبریں سننے کو ملی ہیں۔ ان کو اس چیز سے کوئی پریشانی نہیں، آپ لاکھوں نمازیں پڑھتے رہیں، کافروں کو کوئی پریشانی نہیں ہے اس سے، آپ روزے رکھیں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ وائٹ ہاؤس میں رمضان میں ایک دن تو افطاری بھی دی جاتی ہے مسلمانوں کو، ان کو کیا پریشانی ہے؟ وہ کہتے ہیں اپنا سب کچھ آپ کریں لیکن حکمرانی ہماری چلے گی، نظام ہمارا چلے گا، ملک آپ کا بھی ہو، آپ صرف نمازیں پڑھ سکتے ہیں، حکمرانی ہماری ہوگی، قانون ہمارا چلے گا، جبکہ یہ سب کچھ دین اسلام کے منافی ہے۔ ہمارا دین آیا اس لیے کہ یہ دین سارے ادیان پر غالب ہو جائے، اور اس غلبے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی حکمرانی آئے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ہی یہی تھا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عمل کر کے دکھایا، اور پہلے دن سے لے کر آج تک اسلام سے ہر اس بدماش نے ٹکر لی جو دوسروں کا حق چھیننا چاہتا تھا۔ کئی کلمہ گو بھی سامنے آئے نا، کئی کلمہ گو بھی آئے۔ یہ قرآن مقدس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، منافقین تو حضور کے زمانے میں بھی تھے۔ آج یہ بڑا کچھ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، شروع میں ہمیں بھی ہوتا تھا، لیکن جب دین پڑھا تو وہ تعجب ختم ہو گیا کہ لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام کے مخالف کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھئی یہ تو کلمہ پڑھ کے حضور کے زمانے میں اسلام کے مخالف تھے، جو کلمہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھتے، نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ، فرمایا یہ منافقین کہنے لگے اور جن کے دلوں میں بیماری تھی، انہوں نے کہا مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ منافقین نے یہ بات، جب مسلمان بڑی جرت مندانہ انداز سے نکلتے تھے نا کہ اب صرف دین اسلام چلے گا، بس یہ جب یہ نعرہ لگاتے تھے نا، اور صحابہ کرام کا یہ ایک ہی نعرہ ہوتا تھا، ہر جنگ میں یہ نعرہ تھا، اور میں یہ کہتا ہوں ہر مسلمان کو یہ یاد کر لینا چاہیے، نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہتے تھے ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شیر ہیں آخری سانس تک حضور کے نام پر جان قربان کرتے رہیں گے، یہ نعرہ تھا۔ اور آج اس نعرے کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں کسی اور طرف ہی لگا دیا گیا، ہمیں لگا دیا گیا اب شاید کسی مزار پہ چادر چڑھائیں گے تو پتہ نہیں کیا نیکیاں جنت مل جائے گی۔ وہ اپنی جگہ مستحبات ہیں، مستحب بھی ہے، اس سے بڑا کوئی اور عمل نہیں ہے، وہ صرف مستحب کی حد تک ہے، لیکن فرض یہ تھا کہ ہم نے دین اسلام کو غالب کرنا ہے، اور ہمیں آپس میں لڑوا دیا گیا۔ اور اب یہ جو 2-3 سال اب کے گزر رہے ہیں نا، مسلمان ہوش میں آ گئے، الحمدللہ ہمارے بڑوں نے ہمیں جگا دیا کہ اب آپس میں نہیں لڑنا۔ اب آپ نے دیکھا آپس میں مسلمان ایک دوسرے پر تنقید ہی نہیں کرتے، فرقہ واریت تو ختم ہو گئی، اب کلمہ پڑھنے والے سارے جمع ہو گئے، اب ایک ہو چکے ہیں، اب کفر کے خلاف